آپ کا جگر آپ کی مجموعی صحت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جسم کے بڑے اجزاء میں سے ایک ہے اور یہ میٹابولک عمل کا ذمہ دار ہے، جیسے کہ آپ کی غذا سے نیوٹرینٹس کو قابل استعمال شکلوں میں تبدیل کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹاکسنز نقصان پہنچانے سے پہلے جسم سے نکل جائیں۔ جب آپ کا جگر ناقص ہو اور صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہو تو یہ آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ غلط ہے، مختلف طریقوں سے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ ان اشاروں کو نظر انداز نہ کریں، چاہے یہ کتنے معمولی کیوں نہ ہوں، اور ہر قیمت پر اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کا جگر خطرے میں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جگر کی بیماری ہمیشہ نمایاں علامات کی شکل میں ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر جگر کی بیماری کی چند سب سے زیادہ پائی جانے والی علامات میں شامل ہیں جلد اور آنکھوں کا پیلا ہو جانا، جسے یرقان یا جانڈس بھی کہتے ہیں، ٹانگوں اور ٹخنوں میں سوجن، جلد میں مسلسل خارش، ہر وقت تھکن محسوس کرنا، مسلسل الٹی کا محسوس ہونا، ہارمونل امبیلنس، بھوک کم لگنا، چوٹ کا آسانی سے لگ جانا۔ آپ کا جگر آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، خاص طور پر ٹاکسنز کو صاف کرنے کے لیے آپ کے جسم میں فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کرونک وائرل انفیکشنز یا کافی مدت تک مضر غذا کھاتے رہتے ہیں تو اس پر کام کی بوجھ کی اضافے کی وجہ سے اس میں صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ اس ویڈیو میں ہم لیور فیلئر کی 18 علامات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پرائمری بائلری کولنجائٹس ایک کرونک یا دائمی بیماری ہے جو آپ کے جگر میں بائل ڈکٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ عام طور پر اس کی نمایاں علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ایک ابتدائی علامات جلد کی خارش ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جلد صرف خشک ہو۔ لیکن اگر آپ مسلسل خارش کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ ایک فکر کی بات ہے، کیونکہ جلد کی خارش جگر میں سیروسس کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیا آپ ہر وقت تھکن محسوس کرتے ہیں؟ جگر کی بیماری اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ لیور ڈیمیج کی سب سے عام علامات میں سے ایک دائمی تھکاوٹ ہے، جو ایک مطالعے کے مطابق دماغ کے اندر نیورو ٹرانسمیشن میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کوئی کام کرتے وقت توجہ نہ دے پانا ایک عام سی بات ہے اور بعض اوقات آپ کا دماغ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو باقاعدگی سے توجہ سے کوئی کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جگر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ خشک آنکھوں یا خشک منہ کے پیچھے بہت سی مختلف وجوہات ہیں، آپ کی عمر سے لے کر آپ کی ادویات تک، لیکن ایک ممکنہ وجہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے جسے پرائمری بلیئری کولنجائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آنکھوں یا منہ کا خشک ہو جانا اس بیماری کی ارلی سٹیج علامات ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، لیکن 2012 کے ایک مطالعے سے معلوم ہوا کہ ایک ممکنہ وجہ جگر میں سیروسس کا ہونا ہے، جو خاص طور پر نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ سیروسس لیٹ سٹیج لیور ڈیزیز ہے، جس میں صحت مند جگر کے ٹیشوز اسکار ٹیشوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک جگر میں مستقل طور پر نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اسکار ٹیشوز آپ کے جگر کو صحیح طریقے سے کام کرنے سے روکتا ہے۔ جگر کی کئی قسم کی بیماریاں صحت مند سیلز کو زخمی کر دیتی ہیں، جس سے سیلز میں سوزش کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ بھول جانا ایک معمولی سی بات ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی یادداشت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا جگر فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خون سے ٹاکسنز کو صحیح طریقے سے نکال نہیں پاتا اور اس کے نتیجے میں ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یادداشت کی کمی اس کی مظہر اثرات میں سے ایک ہے۔ جگر کی بیماری آپ کی بھوک کو بھی متاثر کرتی ہے، تو اس مسئلے کا جڑ کیا ہے؟ بھوک کی کمی جگر کی بیماری کی سب سے زیادہ عام وجوہات میں سے ایک ہے، لہٰذا اگر آپ اچانک سے اپنی بھوک کھو بیٹھے ہیں تو آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کی سفیدی کو پیلا ہوتا دیکھنا یا اپنی جلد کی سفیدی کو پیلا ہوتا دیکھنا پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک سیدھی سی وجہ ہے جسے جانڈس کہا جاتا ہے، اور یہ جسم میں بلیروبن کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے ہوتا ہے، جو جگر میں خارج ہونے والا زرد رنگ کا سبسٹنس ہے۔
اگر آپ اپنی اسکن میں کوئی ڈسکلریشن کو نوٹس کرتے ہیں تو یہ سیروسس سے لے کر ہیپیٹائٹس کے مختلف کنڈیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بلا وجہ بڑھ رہا ہے تو آپ کا جگر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیور میں سیروسس ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی ہے اور جگر کے ٹیشوز کو اسکار ٹیشوز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جگر میں خون کے بہاؤ کو روکتی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اگرچہ اچانک وزن بڑھنا لیور ڈیمیج کی علامات میں سے ایک ہے، وزن کا اچانک کم ہو جانا بھی ایک علامت ہے۔ اپنے وزن میں کمی دیکھنا صرف لیور میں سیروسس کی علامت ہی نہیں بلکہ یہ ہیپیٹائٹس سی کی بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی ایک وائرل انفیکشن ہے جو جگر میں سوزش کا سبب بنتا ہے۔ کیا آپ کی ہتھیلیاں بغیر کسی وجہ اچانک سے سرخ ہو گئی ہیں؟ یہ فیٹی لیور ڈیزیز کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت جس میں جگر کی خلیوں میں بہت زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس بیماری کی اصل وجہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکی ہے۔ کئی عوامل جیسے موٹاپا اور ڈائبٹیز دونوں آپ کو اس کے ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ اپنی شخصیت میں تبدیلی کو دیکھنا خوفناک ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے پہلے اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جس طرح ہیپیٹک انسیفالوپیتھی یادداشت کی کمی کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح دماغ میں جمع ہونے والے تمام ٹاکسنز ذہنی کارکردگی یعنی مینٹل فنکشن کو بھی کم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کی جلد پتلی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں زیادہ آسانی سے چوٹیں لگتی ہیں۔ اگر کسی وجہ کے بنا آپ کے جسم میں نشانات دکھائی دے رہے ہیں اور آپ جوان بھی ہیں تو یہ لیور ڈیمیج کی علامت ہو سکتی ہے۔ جگر کی بیماری کی مختلف بنیادی بیماریوں کی وجوہات جیسے موٹاپا سے لے کر بہت سی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ایک عام نشانی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو امید نہیں ہوگی کہ آپ کی ٹانگوں اور ٹخنوں میں سوجن کا ہونا۔ اگر آپ سوجن کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کیوں، آپ اپنے ڈاکٹر کو یاد سے دکھائیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے لیور فیلئر کی وجہ سے ہونے والی ہیپیٹک انسیفالوپیتھی چیزوں کی سمجھنے کی صلاحیت میں خلل ڈال دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ ان چیزوں کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں جو آپ کو عام طور پر الجھن میں نہیں ڈالتی ہیں۔ اگر آپ وزن نہیں اٹھاتے ہیں یا ورزش نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے تو ایک ممکنہ وجہ پرائمری بلیئری کولنجائٹس ہے، جو جلد میں خارش کے ساتھ ساتھ ہڈیوں، پٹھوں یا جوڑوں کے درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ معمول سے زیادہ نہیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ میں فلوئڈ یعنی پانی کا جمع ہونا ہے جسے ایسائٹیز کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو اکثر اچانک سے سردی لگتی ہے؟ یہ جگر کی بیماری کے دوران کولسٹائسس کی علامت ہو سکتی ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے لیور میں بائل کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ان علامات کے پیچھے کی وجہ کوئی معمولی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کا اکثر سامنا کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اچھا خیال ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان کے پیچھے کی وجہ کو ضرور معلوم کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔